پوری دنیا میں موجود کفر کی طاقتیں اس بات پر متفق ہیں، متحد ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی ایسی ہے جو ان کی شکست کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی نبی کے دین کی آئیڈیالوجی ہے، نبی کے دین کی آئیڈیالوجی ہے۔ میں کئی جگہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں، میں نے رپورٹیں پڑھی ہیں، ان رپورٹوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عالم مغرب جس میں فرانس بھی شامل ہے، جرمنی بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے، حتیٰ برطانیہ بھی شامل ہے، مغربی دنیا میں اسلام دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا دین ہے، اس وقت سب سے تیز پھیلنے والا دین، اور بعض ممالک جن میں من جملہ فرانس بھی شامل ہے، کہا جاتا ہے اگلے 40 سالوں میں اس ملک کا سب سے بڑا دین، سب سے بڑا مذہب اسلام بنے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری طرح سے سوچتے ہیں؟ وہ ہماری طرح نہیں سوچتے، وہ 200 سال بعد کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج جو آپ کو کہیں پر لشکر جنگی، کہیں پر سپاہ صحابہ، کہیں پر اہل سنت والجماعت کے نام سے، کہیں پر آپ کو القاعدہ کے نام سے، کہیں پر کسی جیش کے نام سے، کہیں پر حشیش کے نام سے، کہیں پر کسی اور جانور کے نام سے، آپ کو یہ جو مختلف کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، سانپ اور کاٹنے والے حشرات نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہوئے نہیں، آپ کے ان ازلی دین دشمن طاقتوں کی پیدا کردہ وہ جراثیم ہیں یہ کہ اسلام کے سالم بدن کو متاثر کر کے عالم مغرب پر اس کے پڑنے والے اثرات کو روکا جا سکے۔ یہ وہ ہے، یہ کوئی لوکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کوئی یہاں کی پیداوار نہیں ہے، کسی جھنگ سے کوئی چیز اٹھے اور کہا جائے کہ یہ صرف جھنگ کی ہے، نہیں، پیچھے ریال ہے، پیچھے ڈالر ہے، پیچھے پونڈ ہے، فکر CIA کی ہے، ٹریننگ ان بدبختوں کی ہے، اور اب را بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ ایسی فضا میں آج کی دنیا میں اسلام کی حقیقی طاقت کا مظاہرہ پوری دنیا میں اسلام کے ایک غیرت مند، آبرومند، سربلند چہرے کے طور پر پوری دنیا میں کون کر رہا ہے؟ مکتب علی کے فرزند، مکتب علی کے فرزند، نبی کریم کے مکتب کے حقیقی وارث، علی و فاطمہ کے بیٹے، کوئی اور نہیں، ابو جہل کے بیٹے نہیں، ابو سفیان کی اولاد نہیں، بنی امیہ اور بنی عباس نہیں، بنی امیہ اور بنی عباس تو ان کے کاسا لیس ہیں، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہے۔ آپ نے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، باقی جگہوں میں وہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر شراب اور کباب کی محفلوں میں شراب کے اندر ڈبکیاں لگانے والے، اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے حکمران جو اصل میں بنی عباس اور بنی امیہ ہی کا تسلسل ہے، ان کا رول وہ ہے جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ لیکن علی و فاطمہ کی اولاد نے بیروت سے لے کر بغداد تک، یمن صنعا سے لے کر بحرین تک، اور پاکستان سے لے کر ایران تک، جہاں جہاں عالمی کفر کے لیے حقیقی چیلنج پیدا کر دی ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ہلال شیعی، ہلال شیعی چاند۔ یہ ایک پوری نقشہ اٹھا کر دیکھیں، ایک پوری پٹی بنتی ہے جو چاند کی شکل میں ہے، جہاں علی کے بیٹے موجود ہیں وہاں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر یقین رکھیں کہ پاکستان میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات ان واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی جب تک ان عالمی اسلامی کرداروں کے ساتھ جڑیں گے نہیں، اس وقت تک ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔